آج پہلی محرم اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آ گئے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ نماز عصر کے بعد صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، شہرت کے لیے پڑھو گے شہرت مل جائے گی۔ دنیا کا جتنا بھی مقصد پڑا ہو، آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ آج محرم کا پہلا دن ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے، سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے ایک نئے سال کو خوشیوں والا، خوشحالیوں والا بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یکم محرم جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے فوراً بعد 33 بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کریم کا یہ نام مبارک، یہ اسم اعظم بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہر مشکل پریشانی کا حل بتا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر تنگ دستی کا حل بتا رکھا ہے، لیکن ہم غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، ہم مشکل وقت میں جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اتنی میں اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور جب تک اللہ ناراض رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جمعۃ المبارک کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک بہت سے آتے ہیں، لیکن یہ سال کا پہلا جمعہ ہے، محرم کا پہلا جمعہ ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن بھی ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آج ہر انسان کے پاس موقع ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جلد از جلد پریشانیاں ختم ہو جائیں، میری مصیبتیں ختم ہو جائیں، میری تنگ دستیاں دور ہو جائیں، میرے بگڑے کام سنور جائیں، میرے بیڑے پار ہو جائیں۔ لیکن اللہ ہر انسان کو ایک موقع ضرور دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو بتائے گئے طریقے سے لکھ لینا ہے، اور جو پڑھنا ہے وہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ محرم کے مہینے کی فضیلت و برکت اسلام سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ لوگ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے آزادی عطا فرمائی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا۔ اگر میں آپ کو اس مہینے کے کمالات بتانا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج محرم کا پہلا جمعہ ہے، سال کا پہلا جمعہ ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی پہلے دن ہی پہلے جمعے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ صرف نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو۔ عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج نئے سال کا پہلا دن گزر گیا، آج محرم کا پہلا دن گزر گیا، آج جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا۔ پھر ایک سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب محرم کا چاند نکلے اور ہم یکم محرم کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، کب نئے سال کا پہلا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں، کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور یہ وظیفہ پڑھیں۔ آج کا دن اتنا عظمت والا ہے کہ اگر آپ رب کعبہ سے اپنا ذاتی مکان مانگو گے تو اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے بہترین اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ کروڑوں کے قرض سے نجات چاہتے ہو، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کروڑوں کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھو گے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ یعنی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ایک دن کے اندر پورا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ سے آپ کی کامیابی صرف 1 منٹ کی دوری پر ہے، وہ 1 منٹ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں، ہر انسان کی جو نصیب اور تقدیر ہے وہ نئی چاند کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ جو ہجری سال ہوتا ہے، اسلامک سال ہوتا ہے، ہر چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ آج چاند کے پہلے دن، نئے سال کے پہلے دن، محرم کے پہلے دن، محرم کے پہلے جمعہ، اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر بھی مانگو گے تو اللہ لکھ دے گا۔ آج آپ کی کوئی ایسی حاجت جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج نصیب لکھوانے کا وقت ہے، آج مقدر سوارنے کا وقت ہے، اللہ سے ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔
اور یہ گھڑی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور آج جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کاپی پینسل لے کر اپنے پاس بیٹھنا ہے، سفید رنگ کا کاغذ ہو، پینسل یا پین کسی بھی کلر کا ہو، کوئی پریشانی نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیم نہیں آتا تو وہ بدبخت ہے، جتنا جلد ہو سکے اس درود کو یاد کرے۔ اب آپ نے اس درود کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس عمل کے، جس دعا کے، جس وظیفے کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وظیفہ، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان بٹک جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ جو جلد بازی میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس وظیفے کو بھی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں، یہ محرم کا پہلا دن، نئے سال کا پہلا دن اور سال کا پہلا جمعہ، یہ 3 خصوصیت والا دن ہے۔ برسوں بعد ایسے موقع ملتے ہیں، برسوں بعد اتنی قبولیت کا دن آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہماری جو ناممکن حاجات ہیں، اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اللہ جس کے حق میں ایک کن فرما دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، حسنین کریمین کا صدقہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، حضرت عثمان غنی کا صدقہ اللہ آپ کو سخی کر دے گا، یعنی غنی کر دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، امام جعفر صادق کا صدقہ اللہ آپ کو بہترین قرض سے نجات کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کی، اس مہینے کی، ان گھڑیوں کی جتنی فضیلت، جتنی برکتیں بتائی جائیں اتنی کم ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، کربلائی شہداء کا مہینہ ہے، امام حسین، امام حسن کی شہادت کا مہینہ ہے، مسلمانوں کی پہچان کا مہینہ ہے۔ مقصد کی نیت لازمی کریں، کیونکہ اس مہینے میں بڑے بڑے وسیلے موجود ہیں، اس مہینے میں بڑے بڑے کرامات موجود ہیں۔ نیت جو کچھ کرتے جاؤ گے، شام مغرب سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ عصر کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، رات کے پردے میں اللہ آپ کی تقدیر بدل دے گا، صبح اٹھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، نیت جو بھی ہے، نیت کرنی ہے اور یا ارحم الراحمین کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ یہ نیت کا خالص طریقہ ہے۔ اللہ والے اس طریقے سے نیت کیا کرتے تھے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے نیت کرے۔ اب آپ نے نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جو انسان، جو بندہ، جو بہن، جو بیٹی کہتی ہے، اکثر لوگوں کو وظیفہ پڑھتے ہوئے گندے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے، پھر وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج آپ نے کیا کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے کہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، شیطان مجبور ہو جاتا ہے راستہ چھوڑنے پر۔ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، اس کا تعویذ بھی بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر محرم کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے سپرد کرتے ہیں، پھر اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کامیابی آتی ہے، فرشتوں کی غیبی مدد آتی ہے۔ جس طرح آپ بسم اللہ پڑھ کر ایک نئے سال کا آغاز کریں گے، محرم کا آغاز کریں گے، حرمت والے مہینے کا آغاز کریں گے، نئے ہجری سال کا آغاز کریں گے، پھر اللہ کے نام سے جو شروع کرو گے،
اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہی وہ کامیابی کا راز ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ، پہلے جمعۃ المبارک کے دن، نئے سال کے پہلے دن نماز عصر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، اللہ کے نام سے شروع کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ حابیل اور قابیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے مارا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی کہ زمین تمہارے قبضے میں ہے۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ اے زمین، قابیل کو اپنے اندر جذب کر لے، یعنی اپنے اندر ڈال لے۔ زمین پھٹی اور قابیل زمین کے اندر جانے لگے۔ اس دوران قابیل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا۔ اللہ نے زمین کو فوراً روک دیا اور حکم دیا کہ اے زمین قابیل کے قبضے میں چلی جا، یعنی کہ بسم اللہ کے واسطہ دینے پر اللہ نے زمین کو قابیل کے قبضے میں دے دیا، زمین کے پھٹنے سے بچا لیا۔ بسم اللہ کا واسطہ اتنی فضیلت والا ہے، اور جب آپ حرمت والے مہینے میں آج نئے سال کے پہلے دن، یکم محرم کے دن، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار بسم اللہ کا وظیفہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ پورا سال دعائیں دیں گے۔ یہ وظیفہ پورا سال پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کا میں نے خود پورا سال انتظار کیا، کیونکہ میں بھی تو آپ کی طرح بندہ ہوں، میری بھی حاجتیں ہیں، میری بھی مرادیں ہیں، میں بھی تو کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں۔ جب میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، جب میں اس وظیفے کا پورا سال شدت سے انتظار کرتا ہوں، تو آپ بھی پڑھیں۔ بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ موقع سال بعد ملے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ نہ کر سکے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار لکھنا ہے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے نماز عصر کے بعد نیت کرنے کے بعد فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کا ایک اسم پاک یا رحمانو ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اللہ کو اللہ کے اسم پاک یا رحمانو سے پکارنے والا اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا سال اللہ کی رحمت میں چلے جائیں، پورا سال آپ پر رحمتیں برکتیں برستی رہیں، پورا سال آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو آج سال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، محرم کی پہلی تاریخ، نئے سال کے پہلے دن اللہ کو یا رحمانو سے پکارو۔ یہ نماز عصر کے بعد جگہ چھوڑے بغیر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو میں عمل بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے ایک بار اس عمل کو شروع کرنا ہے، جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے وظیفے کو چھوڑ کر نہیں اٹھنا۔ اگر آپ وظیفے کے دوران، عمل کے دوران اٹھ جاتے ہیں تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو یہ عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا رحمانو پڑھتے جانا ہے اور رب کعبہ سے دل ہی دل میں ضد کرتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سال کے پہلے دن، محرم کے پہلے 9 چندے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یا رحمانو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ سے ضد کرے، من پسند نوکری کے لیے پڑھے، من پسند شادی کے لیے پڑھے، بیٹے کے لیے پڑھے، امام حسنین کریمین کا صدقہ دیتے ہوئے ان کا واسطہ دے کر بیٹا مانگے گا تو اللہ محرم کے مہینے میں آپ کو خوشخبری سنائے گا، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ امام جعفر کا صدقہ دیتے ہوئے قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے تو اللہ قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ دیتے ہوئے ان کی چادر تدہیر کا صدقہ مانگو گے، اللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اس مہینے کے واسطے، اس مہینے کی نسبت، اس مہینے کی حرمت آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ آپ کو بدلے میں 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے نماز عصر کے بعد یا رحمانو پڑھنا ہے، زبان سے یا رحمانو پڑھنا ہے، لیکن دل اور دماغ اللہ کی رحمت کی طرف ہو، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیب سے نہیں ہوتا۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کو پکار رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ یاد رکھیے گا، اگر آج کے دن، آج سال کے پہلے دن، سال کے پہلے جمعے، محرم کی پہلی تاریخ آج اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پورے سال خوشیاں خوشحالیاں مقدر ہو جائیں گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر سال کا پہلا دن
لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں میں خود کلہاڑی ماریں گے۔ اب آپ نے یا رحمانوں کو گن کر 33 بار پڑھنا ہے، اس تعداد کو یاد رکھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 33 کا مطلب ہے کہ 33 بار ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ 33 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد، اللہ کی رحمت کا سایہ پانے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اب آپ نے جو قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ ایسی نوابی سورت ہے، ایسی باکمال سورت ہے، جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس سے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس سورت مبارکہ سے کیا، جس سے سورہ فاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رب کی طرح اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، نئے سال کے ساتھ خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ محرم کے پہلے دن، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، سال کے پہلے دن سورہ فاتحہ پڑھنے سے اگر کوئی بیمار ہے، اگر آپ چاہیں تو پانی کے گلاس پر یہ دم کریں، بیمار کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں، دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے، بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ یہ دم کیا پانی بیماروں کو شفائی کلی عطا فرماتا ہے۔ جب ڈاکٹر تھک جاتے ہیں، جب یہ ڈاکٹری علاج ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ روحانی علاج کی طرف آ جاتے ہیں، اور محرم کا پہلا دن، پہلا جمعہ، بیماروں کی شفا کے لیے جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا پاورفل ہے کہ جیسے ہی آپ یہ پانی بیمار کی حلق میں اتاریں گے، پانی گلے سے اترتے ہی آپ کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ انشاءاللہ پہلے پخانے میں آپ کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جس میں اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے۔ یہ سورت مبارکہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مدینے میں، ایک بار مکہ میں۔ اللہ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کا آغاز اس سورت مبارکہ سے کیا۔ آپ بھی اپنی نئی زندگی چاہتے ہیں جس میں خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، رزق ہو، دولت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو، اور ماں باپ کا سایہ ہو، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، اس سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے اس پانی کو بیمار کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، دیورانی جیٹھانی، یعنی آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بوس ہے، آپ کا سینئر ہے، آپ کا کولیگ ہے، یہ دم کیا پانی کسی بھی طرح پلانے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے کمالات دیکھنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتایا تھا۔ میں نے خود پورا سال انتظار کیا، اور آج الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ محرم کے پہلے دن، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، سال کے پہلے دن، میں بھی قرآن مجید کی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر آج اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ اب کچھ لوگوں کو سورہ فاتحہ کا نہیں پتا، تو میں تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے، لوگوں کے جو شک و شبہات ہیں وہ غلط ہو جائیں۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، آمین تک، آمین تک سورہ فاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح اللہ والوں نے پڑھی ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ شریف کو آمین تک پڑھتے ہیں تو آپ کے قریب فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ رب کعبہ سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جو بھی مانگتے ہیں، جو بھی آپ تلقین کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے ضد کرتے ہیں، اللہ سورہ فاتحہ کی برکت بیماروں کو شفا دے دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی برکت آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں اٹھا لی جاتی ہیں، ہر طرح کی بیماریاں اٹھا لی جاتی ہیں، تنگ دستیاں اٹھا لی جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد سورہ فاتحہ شریف کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
ہر بار بسم اللہ سے لے کر آمین تک سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو ایک ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ محرم کی قدر کرو۔ یہ کوئی ایویں شیویں مہینہ نہیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی آج محرم کی پہلی تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور برسوں بعد ایسے دن آتے ہیں، برسوں بعد پہلے جمعۃ المبارک کے دن یکم محرم آتی ہے۔ اور آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد اگر اللہ پورے سال کی خوشیاں دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اب سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کیا۔ اب آپ نے فوری طور پر آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کاپی پینسل لے کر بیٹھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کا فائدہ ہو سکے۔ اب یکم محرم کے دن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تعویذ دے دے، کوئی ایسا کلام دے دے کہ جو ہماری کامیابی کا راز بن جائے، ہمیں بار بار وظیفے نہ پڑھنا پڑے، ہمیں بار بار جعلی پیروں فقیروں کے پاس نہ جانا پڑے، ہمیں بار بار لوگوں کے تانے نہ سننا پڑے، کوئی ایک مضبوط اور کامل حل بتا دیا جائے۔ تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میں آپ کے سامنے ایک تعویذ لکھوانے لگا ہوں، یہ جب تک آپ کے پاس رہے گا، جس نے آج یکم محرم سال کے پہلے دن، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن بسم اللہ کے اس تعویذ کو لکھ لیا، جب تک یہ عمل، یہ تعویذ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس تعویذ کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ اب آپ نے بالآخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کسی بھی رنگ کا پین ہو، پینسل ہو، سفید کاغذ پر لکھنا شروع کرنا ہے۔ 7 مرتبہ بالآخر درود پاک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے جائیں اور لکھتے جائیں۔ آپ نے 130 مرتبہ، اگر کوئی بندہ اس کا حوالہ مانگے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ یہ اتنا کامل تعویذ ہے، اللہ والوں نے لکھا، اہل بیت نے لکھا، اللہ کے نیک ولیوں نے لکھا۔ آپ بھی آج نئے سال کے پہلے دن یکم محرم جمعۃ المبارک کے دن یہ تعویذ لکھیں۔ یہ آج کے دن کا عمل ہے، اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پورا سال نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں اور لکھتے جائیں۔ 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور لکھنی ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ آپ ایک کاغذ پر چھوٹا چھوٹا کر کر لکھیں گے تو ایک کاغذ پر، ایک پیج پر یہ مکمل 130 بار لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو بند کرنا ہے، بتائے گئے طریقے سے اول آخر درود پاک پڑھ کر اس کو چھوٹا سا بند کر کے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو تعویذ میں منڈوا کر پہن لیں۔ جب تک یہ تعویذ پہنے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اگر پہن نہیں سکتے، مرد حضرات پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف اتنا سا عمل ہے، یہ 3 کام آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنے ہیں، اور دم کیا پانی کوئی بھی بیمار پی لے یا جس کو قابو میں کرنا ہے اسے پلا دیں، انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔